المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا 16واں لیکچر ہے، 16th لیکچر ہے ہمارا۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچرز پڑھے ریسنٹلی وہ الامر کے بارے میں تھے۔ الامر، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے مقتضات ہم پڑھ رہے تھے۔ مقتضات کے بعد اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے والامر بإیجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به۔ والامر بإیجاد الفعل امر به، امر جب کسی فعل کے بارے میں ہو تو وہ امر ایک تو اس فعل کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس فعل کو سر انجام دینا ہے، اور دوسرا وبما لا يتم الفعل الا به، اور وہ امر ایک دوسری شے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک تو فی نفس ہی جو فعل ہیں اس کو سر انجام دینے پر امر کیا جاتا ہے، اور دوسرا وبما لا يتم الفعل الا به، اور اس فرض کی ادائیگی میں جو چیزیں، جن چیزوں پر اس فرض کی ادائیگی موقوف ہے ان پر بھی یہ امر ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ما لا يتم الواجب الا به۔ جو مسئلہ ہے ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، جس کے بغیر واجب پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یعنی جس پر کسی فرض یا کسی واجب کو عملانہ موقوف ہو، ایسی اشیاء یا وہ چیز جس پر کسی فرض کی ادائیگی موقوف ہو تو وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی واجب ہیں، جنہیں ہم وسائل وغیرہ کہتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ مسئلہ اس وقت امر میں یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے، جسے ہم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، یا ما لا يتم الواجب الا به، جس کے بغیر واجب پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، آج بھی اس میں مختصراً ہم کچھ سنیں گے۔ وہ یہ ہیں کہ ما لا يتم الواجب الا به، جس کے بغیر واجب پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے اربعۃ اقسام، اس کے 4 اقسام ہیں۔ پہلا قسم لیس تحت قدرت العبد کزوال الشمس لوجوب الظہر۔ ہمیں معلوم ہے جو 5 وقت نمازیں ہیں اس کے اپنے اوقات شریعت نے رکھے ہیں، اپنے وقتوں میں نمازوں کا پڑھنا لازم ہے۔ اپنے وقت کے بغیر جو وقت کسی نماز کا ہو اس کے بغیر غیر وقت میں پڑھنا، غیر وقت میں وہ نماز ادا کرنا وہ نماز نہیں ہوگی، شریعت کے لحاظ سے وہ نماز نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔ تو پہلا قسم لیس تحت قدرت العبد۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے قدرت میں نہیں ہیں۔ مثلا نماز ظہر جو ہے وہ کس وقت واجب ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے؟ جب سورج ڈل جائے۔ تو سورج کا ڈلنا یہ سبب رکھا گیا، یہ سبب ہماری قدرت میں ہے؟ یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہماری طاقت اور ہماری استطاعت میں نہیں ہے۔ قسم لیس تحت قدرت العبد کزوال الشمس لوجوب الظہر، ایک تو یہ ہے کیونکہ اس کے بغیر واجب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا ہے قسم تحت قدرت العبد، قسم تحت قدرت العبد عادۃ، دوسری قسم ہے جو انسان کی استطاعت اور قدرت میں ہوتے ہیں۔ الا انہ لم یؤمر بتحصیلہ، لیکن اس کا حصول شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، اسے حاصل کرنا
شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. انسان کی قدرت میں ہے لیکن شریعت نے حکم نہیں دیا کہ آپ اسے حاصل کرو. مثلا کن نصاب لوجوب الزکاہ، زکوٰۃ واجب ہیں، فرض ہیں، معلوم فی الدین بالضرورہ میں ہے، سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. لیکن زکوٰۃ ایک خاص نصاب پر فرض ہے. جب کسی کا مال اس خاص نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اب یہ جو نصاب تک مال کا پہنچنا، کیا شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اتنا مال کماؤ جس پر زکوٰۃ لازم ہے؟ ایسا حکم شریعت نے نہیں دیا. لیکن اگرچہ انسان کی قدرت میں ایسا ہے، انسان کی استطاعت میں ایسا کرنا ہے، میری استطاعت میں، آپ کی استطاعت میں ہے کہ ہم اتنا کمائے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، لیکن اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا. کالنصاب لوجوب الزکاۃ والاستطاعت لوجوب الحج، اسی طرح حج کے لیے استطاعت ہونا یہ شرط ہے. حج اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو. میرے پاس یا آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اس وقت، ہم پر حج واجب نہیں ہے. لیکن کیا شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اتنا مال کمایا اس استطاعت کو پہنچ جائے جو استطاعت ہمیں حاصل ہو جائے جس میں ہم پر حج کرنا واجب ہوگا؟ کیا اس استطاعت کا حصول، اس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا؟ اس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا. تو اسی لیے وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ لَا يَجِبَانِ اجماعًا، اجماع ہے علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ یہ دو قسمیں جو ہیں یہ انسان پر واجب نہیں ہیں. اگرچہ اس کے بغیر واجب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے میں انسان کی استطاعت نہیں ہے، دوسرے میں اگرچہ استطاعت ہے لیکن شریعت نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا، اسی لیے یہ جو دو قسمیں ہیں یہ انسان پر واجب نہیں ہے. اب تیسری قسم ہے ما ہوا تحت قدرت العبد، جو انسان کی استطاعت میں ہے، مع انہ مأمور بہ، ایک تو استطاعت میں بھی ہے، انسان کی استطاعت ہے، اور دوسرا مع انہ مأمور بہ، اس پر حکم بھی دیا گیا. مثلا کالطہارۃ للصلاۃ والسعی للجمعہ، نماز کے لیے طہارت کا ہونا یعنی وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہے. ایک تو طہارت کا حاصل کرنا یعنی وضو کرنا انسان کی استطاعت میں ہے، لیکن انسان کی استطاعت میں ہونے کے باوجود اس کا حکم بھی دیا گیا کہ آپ نماز سے پہلے وضو کرو. اسی طرح اس کی دوسری میں والسعی للجمعہ، جمعہ نماز فرض ہے. اب مساجد کی طرف جانا یہ بھی فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی. لیکن اس سعی پر، اس جانے پر بھی شریعت نے حکم دیا ہے. قرآن میں ہے، کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اس سعی کا بھی حکم شریعت نے دیا. وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى التَّحْقِيقِ، اور یہ واجب ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اب ہے چوتھی قسم، ما ہوا تحت قدرت العبد لیکن لم یرد بوجوبہ امر خاص، اس پر کسی واجب کا عملانہ موقوف ہے. ایسی چیز ہے جس پر فرض کی ادائیگی موقوف ہے، اس کے بغیر فرض پر یا واجب پر عمل نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ نمازوں کا جماعت میں، مساجد میں جماعت میں ادا کرنا واجب ہے، تو انسان تبھی اس پر عمل کر سکتا ہے جب وہ مسجد تک جائے گا. اب یہ گھر سے مسجد تک جانا یہ کیا ہے؟ اس کے بغیر اس واجب پر عمل نہیں ہوگا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کا حکم، کوئی خاص حکم اس پر نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے جمعہ کے بارے میں کہا گیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لیکن یہ 5 نمازوں کے متعلق ایسا حکم، کوئی خاص حکم نہیں ہے. تو اب کیا ہم کہیں؟ یہ واجب ہے مسجد تک جانا، گھر سے مسجد تک جانا، آفس سے مسجد تک جانا، یہ واجب ہے کہ نہیں؟ ما ہوا تحت قدرت العبد لیکن لم یرد بوجوبہ امر خاص، اس کے بارے میں کوئی خاص حکم شریعت میں موجود نہیں ہے. فَهَذَا النَّوْعُ يَكُونُ وَاجِبًا، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے کیونکہ اس کے بغیر واجب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. مثل الامر بستر العورت
امر بشراء ما یسترها. ایک تو ہم نے مسجد تک جانے کی مثال دی, چلنے کی مثال دی. دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز میں سطر پوشی کرنا واجب ہے, جو شریعت نے کہا کہ جو چیزیں چھپانی ہیں. اب یہ کیسے چھپائیں ہم؟ ضروری ہے کہ ہم کوئی لباس پہنیں. اب یہ لباس تب بھی ہم پہن سکتے ہیں جب ہم یہ لباس پہلے خریدیں گے. کیا شریعت نے لباس خریدنے کا حکم دیا؟ نہیں دیا. لیکن کیونکہ اس کے بغیر ہم واجب پر عمل نہیں کر سکتے, اسی لیے لباس کا خریدنا کیا ہے؟ واجب. عورہ چھپانے کے لیے, سطر پوشی کرنے کے لیے لباس کا بھی خریدنا, یہ بھی کیا اب ہوا؟ یہ بھی اب واجب ہوا. اسی طرح والانتقال من البیت الی المسجد, اسی طرح گھر سے مسجد کی طرف جانا, یہ بھی کیا ہے؟ واجب. اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شریعت میں چونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, جو شریعت ہیں بہت ہی آسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہم پر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے کہا کہ یہ واجب ہے مسجد سے, گھر سے مسجد کی طرف جانا, اسی طرح سطر پوشی کے لیے, اپنے عورات چھپانے کے لیے, عورہ چھپانے کے لیے لباس کا خریدنا, یہ بھی واجب ہے. لیکن اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا. خاصتاً جو یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ مسئلہ بھی آیا, یہ جو والانتقال من البیت الی مسجد یا الی المسجد, مسجد کی طرف جانا, یہ تو واجب ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے, تو مسجد تک جانا یہ بھی واجب ہوا. اب احادیث میں اس کی فضیلت بہت آئی ہے کہ وضو کر کے جو شخص نماز کے لیے نکلے, نماز کی نیت سے نکلے, مسجد کی طرف جانے کی نیت سے نکلے, اور اس کے لیے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی, ہر قدم پر اس کے درجات بلند کیے جائیں گے, ہر قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اس میں ہم اکثر جو ہیں ہم اس میں دھیان نہیں دیتے. یہ جو علماء کہتے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ النیت تجارت العلماء, نیت جو ہے یہ علماء کی تجارت ہے. یعنی نیت سے علماء بہت کچھ کماتے ہیں, بہت زیادہ اجر و ثواب کماتے ہیں. جو ہم نے یہ بھی حدیث سنی کہ مسجد کی طرف جانا اس کی بڑی فضیلت ہے. اب دیکھیں, دو آدمی آپ لیجئے, ایک شخص نے وضو کیا, اب اس کے ذہن میں یہ حدیث ذہن میں نہیں ہے, اب اس نے جلدی وضو کیا اور مسجد کی طرف جانے لگا, مسجد تک یہ پہنچا. اب دوسرا شخص ہے, وہ اس نیت سے وضو کرتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلنے میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اب اس نیت سے اس نے وضو کیا, پھر مسجد کی طرف یہ چلا, اور مسجد کی طرف چلتے وقت اس نے اس سب کو ذہن میں رکھا کہ ایک تو میں وضو کر کے نکلا, دوسرا مجھے تکبیر تحریمہ آنا چاہیے, میں نماز میں داخل ہو جاؤں, لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں جلدی پہنچ جاؤں تاکہ میں تکبیر تحریمہ مس نہ کروں, پہلے صف میں داخل ہو جاؤں. اور اسی طرح چلتے وقت وہ چھوٹے قدم اٹھائے, جو ہم نے یہ حدیث سنی, صحیح مسلم کی حدیث جو ہم نے سنی, یہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی, گناہ معاف کیا جائے گا اور درجات بلند کیے جائیں گے. تو کیا اس سے ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ہم دور کا راستہ اختیار کریں, مسجد تک دور کا راستہ اختیار کریں؟ ایسا اس حدیث سے ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, اسلاف کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے. حدیث کا ظاہر یہی بتلاتا ہے کہ جتنی مسجد دور ہو, جتنے قدم زیادہ ہو, اتنا ثواب ہے انسان کے لیے. لیکن جب ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کو ایسے سمجھا کہ وہ چھوٹے قدم اٹھاتے تھے, چھوٹے قدم مسجد تک اٹھاتے تھے. لیکن ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ عمدن قصدن دور کا راستہ اختیار کرتے. اسی لیے مسجد کی طرف جاتے وقت ہم چھوٹے قدم اٹھائے, اور یہ صحابہ سے ثابت ہے. تو بہرحال اب جو شخص اس نیت سے نکلا, وضو کیا, اس کی فضیلت ذہن میں رکھی, پھر جانے کی چلنے کی فضیلت ذہن میں رکھی, اور چھوٹے قدم اٹھائے, یہ نیت میں رکھا کہ میں
جلدی پہنچ جاؤں مسجد میں تاکہ مجھے تکبیر تحریمہ حاصل ہو جائے. اب اس کا چلنا اور اس کا چلنا یہ ایک جیسا ہے؟ یہ ایک جیسا نہیں ہے. ان کے اجر میں بہت زیادہ فرق ہے. اس شخص کو بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ اجر ملے گا. اسی لیے اس ضمن میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ نیت جو ہے اس کا ہم خاص خیال رکھیں، ان چیزوں کو ذہن میں ہم ہمیشہ رکھیں. تو بہرحال تو معلوم ہوا جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں ما لا یتم الواجب الا بہ، تو معلوم ہوا ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جس کے بغیر واجب پر عمل نہ کیا جا سکے وہ بھی کیا ہے؟ وہ خود بھی واجب ہے. اس کی تفصیل ہم نے سنی. وما لا یتم الوجوب الا بہ فلیس بواجب، لیکن جس سے وجوب، ایک تو ہے واجب پر عمل کرنا، ایک تو ہے واجب پر عمل کرنا، دوسرا ہے وجوب یعنی واجب تک پہنچنا، کسی فعل کو واجب بنانا، مثلا جو ہم نے کہا نصاب تک پہنچنا یا حج کے لیے استطاعت کا حصول، استطاعت حاصل کرنا. یہ وما لا یتم الوجوب الا بہ فلیس بواجب، تو ایسا واجب نہیں ہے. تو ایسا واجب جس کے بغیر وجوب مکمل نہ ہو وہ واجب نہیں ہے. لیکن جو چیز جس پر فرض کی ادائیگی موقوف ہے وہ بہرحال واجب ہے. اب کیا اس کا یہ جو ہم نے ما لا یتم الواجب وسائل کا حکم وہی ہیں جو مقاصد کا ہوتا ہے، جو ہم نے کہا واجب کے وسائل، مثلا مسجد تک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے، واجب پر عمل کرنے کا وسیلہ ہے. تو کیا یہ صرف واجب کے لیے ہیں کہ یا مستحب کے لیے بھی؟ مستحب کے لیے بھی ایسا حکم ہے. اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں ما لا یتم المشروع، وہ لفظ مشروع استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ مشروع استعمال کرتے ہیں. ما لا یتم المشروع الا بہ فہو مشروع، جس کے بغیر مشروع پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مشروع ہیں. اب اس لفظ مشروع میں واجب بھی آئے گا اور اس میں مستحب یا سنت بھی آئے گا. اس کی مثال یہ جو کچھ علماء نے بیان کیا، یہ کس کے لیے بیان کیا؟ لیشمل الواجبات والمستحبات، تاکہ اس میں واجبات بھی آئے اور مستحبات بھی آئے. مستحبات میں اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں مسواک کی. مثلا مسواک کا کرنا سنت ہے ہر وضو کے وقت، جب انسان وضو کرے یا جب انسان نماز کا ارادہ کرے. اب مسواک کا کرنا سنت ہے، تو اس کا خریدنا بھی کیا ہوا؟ اب یہ بھی سنت ہے، اس پر بھی انسان کو اجر ملے گا. تو یہ خاص صرف واجب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحبات کے لیے بھی یہ حکم ہے. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں، مصنف نے اس کی مثال طہارہ کی دی. والامر بایجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة، کالامر بالصلاة. مصنف نے نماز کی مثال دی. مثلا نماز کا حکم فإنه امر بالطهارة المؤدية إليها. تو یہ نماز کا جو حکم ہے، ایک تو یہ نماز کے لیے حکم ہے، دوسرا کس کے لیے ہے؟ فإنه امر بالطهارة المؤدية إليها. یہ حکم وضو کے لیے بھی ہے، طہارہ کے پاکیزگی کے لیے بھی ہے. جب ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں صلاح کا حکم ہے، تو ایک تو یہ صلاح کا حکم ہے اور دوسرا ان چیزوں کا جس کے بغیر نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم ادا نہیں کر سکتے، مثلا اس کے ارکان یا شرائط، یہ ان سب کے لیے حکم ہوتا ہے. یہ امر میں ایسا شامل ہے. وَإِذَا فُعِلَ خَرَجَ عَنِ الْعُهْدَةِ. اب مصنف نے کہا وَإِذَا فُعِلَ، اب جب امر پر، جس کے بارے میں امر دیا گیا ہے، اب جب اس پر عمل کیا گیا، خرج عن العہدہ، خرج عن العہدہ، اب وہ اس ذمہ داری سے نکلا، وہ اب اس ذمہ داری سے نکلا. جب یعنی ای ان المأمور اذا فعل، ان المأمور اذا فعل ما امر به على وجه صحیح. اب جب کسی کے بارے میں امر ہے، شریعت میں کسی فعل کے بارے میں امر ہے، اب جب اس پر عمل کیا گیا تو صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا، اس کے ارکان، شرائط وغیرہ کو مد نظر رکھ کر اس نے اس پر عمل کیا، تو فإنه يخرج عن عہدة ذلك الأمر. اب یہ اس ذمہ داری سے، اب اس امر سے، اس فعل سے یہ بریء الذمہ ہوا، یہ اب بریء الذمہ ہوا. ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء. اب اس فعل کو ہم کہیں گے، اسے اجزاء سے ہم وصف کریں گے، اجزاء کا وصف دیں گے.
اجزا، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اجزا یعنی کتب فقہ میں اکثر یہ استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کشمیری ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکھ ووت، یہ ووت امس میں نکھ، یعنی اب اس نے یہ فعل ادا کیا. اب اجزا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ والاجزاء معناہ براءۃ الذمۃ وسقوط الطلب. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا براءۃ الذمہ کہ یہ اب بری الذمہ ہوا. جب نماز کا حکم دیا گیا، اب اس نے نماز پڑھی لیکن علی وجہ صحیح، علی وجہ صحیح، اب اس نے نماز کے شرائط جو ہیں ان پر عمل کر کے، نماز کے ارکان انہیں مد نظر رکھ کر ان پر عمل کر کے اس نے نماز ادا کی. اب کیا ہم کہیں گے؟ اس نماز کو ہم کہیں گے، اسے اجزا سے وصف کریں گے. اجزا کا مطلب کیا ہے؟ براءۃ الذمہ، اب یہ بری الذمہ ہوا. و سقوط الطلب، اب اسے پھر سے کرنے کی طلب نہیں کی جائے گی. اس نے چونکہ اس نے علی وجہ صحیح، اس نے فعل پر عمل کیا، اس نے اس فعل کو سر انجام دیا صحیح طریقے پر. اب اس سے ایک تو یہ بری الذمہ ہوا، اس عمل سے بری الذمہ ہوا، اور دوسرا وسقوط الطلب، اس سے اب اس کی طلب ساقط ہوئی، یعنی اب اسے پھر سے اس عمل کو عملانے کی طلب نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا الْإِثَابَةُ عَلَى الْفِعْلِ فَلَيْسَتْ مِنْ لَوَازِمِ الْإِجْزَاءِ. اب جو اثابہ ہیں یعنی اجر ثواب ملنا، یہ فَلَيْسَتْ مِنْ لَوَازِمِ الْإِجْزَاءِ، یہ اجزا کے لوازمات میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے نماز ادا کی، کسی شخص نے نماز ادا کی، اس نے تمام شرائط، تمام ارکان، واجبات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے اس نے نماز ادا کی. اب کیا ہم کہیں گے؟ اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز پوری ہوئی. اب ایک تو یہ بری الذمہ ہوا، اور دوسری مرتبہ اس کے کرنے کی طلب نہیں کی جائے گی. لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ اسے اس عمل پر اجر ملے گا. اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ اسے اس عمل پر اجر ملے گا. اگرچہ ہم نے کہا اس نے یہ نماز ادا کی، اس نے روزہ رکھا، اب اس سے طلب ساقط ہوئی، دوسری مرتبہ اس کے کرنے کی طلب نہیں کی جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ اسے اس عمل پر، اسے اس نماز پر اجر بھی ملے گا. یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص شراب پیے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. تو قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے اس نماز پر اجر نہیں ملے گا، اسے اس نماز پر اجر نہیں ملے گا. یا اسی طرح صوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، صحیحین وغیرہ میں احادیث ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. جس نے جھوٹ بولنا یا بری بات کہنا، بری زبان استعمال کرنا نہ چھوڑا، جہل پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے. یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس کے کچھ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی کہ روزے کی حالت میں اسے دور رہا جائے. مثلا کسی حدیث میں آیا ہے فلم یرفث وغیرہ، وہ حکم دیا گیا ہے فلا یرفث، وہ ایسا نہ کرے، وہ بد زبانی نہ کرے، برے کلام ادا نہ کرے، برے فعل وغیرہ ادا نہ کرے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ایسے روزے دار بھی ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوگی، بھوک کے سوا انہیں اور کچھ حاصل نہ ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا اجر نہیں ملے گا. اجر کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ جو نصیحتیں کی گئی، جو حکم دیا گیا کہ اب بری باتوں سے رکے، غیبت نہ کرے وغیرہ، لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو یہ اہم ہے روزے کی حفاظت کے لیے. اب جب جو شخص روزے کی حالت میں بھی بری زبان استعمال کرتا ہے، غیبت کرتا ہے وغیرہ، تو اس کا اجر اتنا کم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اسے کچھ اجر ہی نہیں ملے گا.
لیکن کیا اب جس شخص نے غیبت کی، جس شخص نے برے الفاظ استعمال کیے روزے کی حالت میں، لڑائی کی وغیرہ کی، تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہوا، اسے یہ دن نئے سرے سے ادا کرنا پڑے گا؟ ایسا ہم نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے کہ اس کا روزہ ہم اجزا سے اس روزے کو موصوف کریں گے. ہم کہیں گے کہ آپ بری الذمہ ہوئے، لیکن جہاں تک اجر کا تعلق ہے آپ اجر سے محروم رہیں، کیونکہ آپ نے وہ ان چیزوں سے آپ باز نہ آئے، ان چیزوں سے آپ نہیں رکے جن سے رکنا روزے کی حالت میں زیادہ تاکیدی حکم ہے. روزے کی حالت میں اس سے رکنا، اس پر زیادہ تاکید کی گئی ہے. یا اسلاف سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ باطل ہوتا ہے، یعنی غیبت سے روزے کا اجر باطل ہوتا ہے. اگرچہ وہ باطل نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص کھائے پیے وغیرہ، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن غیبت سے روزے کا باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اجر باطل ہو جائے گا، اب آپ کو اس روزے سے اجر نہیں ملے گا. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو ہم نے کہا کہ یہ اب بری الذمہ ہوا، اس کا جو عمل ہے، اس نے جو عمل کیا وہ اس سے اب اسے دوبارہ کرنے کی طلب ساقط ہو گئی، دوبارہ اسے طلب نہیں کی جائے گی کہ آپ پھر سے اس کو کرو. اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ اسے اس پر اجر بھی ملے گا، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں یدخل فی خطاب اللہ تعالی المؤمنون. اب کی خطاب اللہ تعالیٰ کے خطاب میں مومن شامل ہے. یعنی مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب جو خطاب ہیں، جو امر یا نہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا مخاطب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مومن ہے. یہ اصل میں تکلیف میں علماء جو ہیں، اصولی علماء خاصاً اسے علماء تکلیف میں ڈسکس کرتے ہیں. التکلیف یعنی المحکوم علیہ، مخاطب کون ہے؟ شریعت کا مخاطب اوامر، واجبات یا نہیں وغیرہ، اس کا مخاطب کون ہے؟ اب علماء اسے التکلیف میں ڈسکس کرتے ہیں، التکلیف کے تحت اسے ڈسکس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس میں بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں، تفصیل سے وہ بحث کرتے ہیں اس میں، لیکن مصنف نے اس میں اختصار سے کام لیا ہے کیونکہ یہ کتاب بھی مختصر ہے. تو مصنف نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خطاب میں مومن شامل ہے. تو یہ چونکہ التکلیف میں ہے، تکلیف کے تحت علماء اسے ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم بھی جانیں گے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں. التکلیف ہوا، تکلیف یعنی کسی چیز کا مکلف ہونا. الخطاب بامر او نہی، یہ جو اب تکلیف ہے کسی چیز کا مکلف ہونا. مثلا ہم نماز ادا کرنے کے مکلف ہیں وغیرہ، اوامر اور منہیات وغیرہ کے مکلف ہیں کہ اوامر پر عمل کیا جائے اور منہیات سے دور رہا جائے، اسے تکلیف کہتے ہیں. تکلیف کی ڈیفینیشن میں علماء کہتے ہیں الخطاب بامر او نہی، تکلیف خطاب کو کہتے ہیں، چاہے وہ خطاب امر ہو یا نہیں، چاہے اس میں کسی فعل کو عمل کرنے کا، کسی فعل کو سر انجام دینے کا حکم ہو یا کسی فعل سے رکنے کا حکم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس خطاب کو تکلیف کہتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں الالزام ما فیہ کلفۃ و مشقہ. تکلیف کا مطلب ہے الالزام بما فیہ کلفہ و مشقہ. تکلیف کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا حکم دیا جائے جس پر عمل کرنے میں مشقت ہو. اوامر پر عمل کرنے میں بھی مشقت ہے، اور منہیات سے رکنا اس میں بھی مشقت ہے. بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ اس میں زیادہ مشقت ہے تو کوئی غلط بات نہ ہوگی، کیونکہ منہیات جو ہیں اس میں اکثر انسان کا نفس جو ہے وہ مائل ہوتا ہے. مثلا غیر محرمات کی طرف دیکھنا، بدکاری وغیرہ، اس میں نفس انوالو ہوتا ہے. نفس کہتا ہے کہ آپ غیر محرمات کی طرف دیکھو، نفس کہتا ہے کہ آپ برے الفاظ استعمال کرو کیونکہ اس میں مزہ ہے، نفس کہتا ہے کہ میوزک سنو، نفس کہتا ہے کہ آپ موویز وغیرہ دیکھو، کیونکہ اس میں نفس جو ہے نفس بھی انوالو ہوتا ہے، انسان کی شہوات اسی طرف مبذول ہوتی ہیں. اس میں بھی مشقت ہے اور اوامر میں بھی
अवामिर में भी मशक्क़त है, मसलन नमाज का हुक्म, अब इसमें वुदू भी करना है, अब इसे मस्जिद में भी जाना है, 10 15 20 मिनट तो लगेंगे, इसमें भी मशक्क़त है। तो जिसमें मशक्क़त है कुछ उलमा तकलीफ़ की तारीफ़ में कहते हैं कि जिसमें मशक्क़त हो उसका हुक्म देना, ये क्या है, इसे तकलीफ़ कहते हैं। अब मुसन्निफ़ का कहना जो है यदखुलु फ़ी ख़िताबिल्लाहि तआला अल-मुअमिनून, अल्लाह ताला के ख़िताब में मुअमिन शामिल है, यानी बित्तकलीफ़, यानी बित्तकलीफ़, अल-मुअमिनून यानी अल-मुकल्लफ़ीन, यानी तकलीफ़ में कौन शामिल है, अब मुकल्लफ़ कौन है, मुकल्लफ़ मुअमिन है, अल-मुअमिनून यानी ये मुकल्लफ़ है, तकलीफ़ से है, यानी अल्लाह ताला के ख़िताब में जो है वो कौन शामिल है, वो मुखातब कौन है, मुअमिन, यानी वो मुकल्लफ़ है। वल मुकल्लफ़ हुवल बालिग़ुल आक़िल, अब मुकल्लफ़ कौन है, मुकल्लफ़ किसे कहते हैं, ये हुवल बालिग़ अल आक़िल, जो बालिग़ हो और जो आक़िल हो। बालिग़ लड़के में बुलूगत के जो साइंस रखे गए हैं वो क्या हैं, वो अलामत क्या हैं, एक तो 15 साल का होना, या दूसरा उसका वेट ड्रीम्स जिसे हम कहते हैं, उसका एहतलाम होना, जब उसे एहतलाम हो जाए तो वो बालिग़ हो गया, चाहे उसकी उम्र 10 12 13 साल भी क्यों ना हो, उस वक्त वो बालिग़ हो जाएगा। तीसरी अलामत क्या है, प्यूबिक हेयर्स, जब ज़ेर नाफ या ज़ेर बगल के जो बाल हैं वो उगे, ये भी क्या है, ये लड़के में बुलूगत बालिग़ होने की अलामत हैं। अब जिसे तीनों में से एक अलामत जिसमें मौजूद हैं तो वो शख़्स बालिग़ हैं, जिसे एहतलाम हो जाए वो एहतलाम के वक्त ही बालिग़ हो जाता है, जब उसके ज़ेर नाफ और ज़ेर बगल बाल उगे वो शख़्स, वो लड़का बालिग़ हो जाता है। इसी तरह 15 साल का होना, अगर ये दो अलामत उसमें मौजूद न है तो जब वो 15 साल का होगा तो वो बालिग़ शुमार किया जाएगा। अब वो मुकल्लफ़ है शरीयत की नज़र में, अगर वो आक़िल हैं, अगर वो मजनून न है तो जब तक वो आक़िल हैं वो अब मुकल्लफ़ हैं। तो मुकल्लफ़ कौन है शरीयत की नज़र में, अल-बालिग़ुल आक़िल, मूमिन है, लेकिन मूमिन जो बालिग़ हो और जो आक़िल होगा। वस्तस्ना मिन्हु, और मुसन्निफ़ ने इससे 3 निकाले, अस्साही व अम्मस्साही वस्सबिय्यु वल मजनून फ़हुम गैरु दाखिलीन फ़िल ख़िताब। मुसन्निफ़ ने कहा अब जो साही है यानी जो भूल जाए, वस्सबिय्यु और बच्चा, वल मजनून और पागल मजनून, गैरु दाखिलीन फ़िल ख़िताब, वो ख़िताब में दाखिल नहीं है, यानी वो मुकल्लफ़ नहीं है। अस्साही जो है, मुसन्निफ़ ने लफ़्ज़ साही इस्तेमाल किया, अस्साही इस्मु फ़ाइल मिन, अस्साही क्या है, ये इसमें फ़ाइल है, मिन सहा यसहू सहवन फ़हुवा साहिन, इसका फ़िअल क्या है, सहा यसहू, सहवन मज़दर है, फ़हुवा साहिन, और फ़ाइल को क्या कहेंगे हम, वो साहिन है या अस्साही। वस्सहवु वस्सहवतु निस्यानु शै, सहव किसे कहते हैं, किसी शय का भूल जाना, किसी शय का भूल जाना, भूलने को क्या कहते हैं अरबी में, अस्सहवु या अस्सहवत। तो साही किसे हम कहेंगे, जिसे कोई चीज़ भूल जाए, जो कोई फ़िअल करना या मनहियात से दूर रहने में वो गाफिल हो जाए, वो उसे याद न रहे, एक तो है साही, दूसरा है वस्सबिय्यु, वो हुआ मल्लम यबलुग। अब बच्चा लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बच्चा लफ्ज़ तकरीबन 10-12 साल तक जो लड़का होता है या बच्ची होते हैं उसके लिए हम बच्चा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या उससे कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम बच्चा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। लेकिन ये जो असबी है, यहाँ सभी से क्या मुराद है, हुआ मल्लम यबलुग, जो बालिग़ नहीं हुआ, अगरचे वो 14 साल का भी हुआ हो, मसलन कोई लड़का 14 साल का है लेकिन ये बालिग़ अभी नहीं हुआ है, ये भी असबी में शामिल हैं। तो बच्चे से आप ये ना समझे कि ये छोटा बच्चा है, बल्कि बच्चे से मुराद क्या है, हुआ मल्लम यबलुग, जो बालिग़ नहीं हुआ। फ़हुवा गैरु मुकल्लफ़िन सवाउन काना मुमय्यज़न अला क़ौलि जुमहूरिल उलमा। अब ये क्या है, ये मुकल्लफ़
نہیں ہے, نابالغ مکلف نہیں ہے, چاہے وہ ممیز ہی کیوں نہ ہو. ممیز یعنی جسے اب چیزوں میں تمیز کرنا وہ جانتا ہو. ایک تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 5 6 7 سال کا بچہ, وہ چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتا, یا جسے کہتے ہیں کہ جب ہم اس سے بات کریں گے وہ واپس جواب دے تو اس کا جواب سوال کے موافق نہ ہوگا, وہ سوال اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا, یا جواب بھی اچھے طریقے سے نہیں دے سکتا, یا چیزوں میں وہ تمیز نہیں کر سکتا, وہ اسے کہتے ہیں غیر ممیز. اب جو ممیز ہیں, جو اب چیزوں کے درمیان, اشیاء کے درمیان تمیز کر سکتا ہے, بات کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے اور بات کا جواب اچھے سے دے سکتا ہے, اسے ممیز کہتے ہیں. لیکن کیا وہ مکلف ہے یا غیر مکلف ہے؟ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ وہ غیر مکلف ہیں. مثلا 14 سال کا لڑکا ابھی یہ بالغ نہیں ہوا, نہ تو اسے احتلام ہوا, نہ تو اسے زیر ناف اور زیر بغل کے بال اگے ہیں, نہ تو یہ ابھی 15 سال کا بھی نہیں ہے, 14 سال کا بچہ ہے, 14 سال کا لڑکا ہے. کیا یہ مکلف ہے کہ غیر مکلف؟ اب ظاہر ہے کہ 14 سال کا لڑکا جو ہے وہ ممیز ہوتا ہے, وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ ممیز ہی ہوتا ہے. یہاں اگرچہ تمیز بہت دیر سے آتی ہیں, لیکن ویسٹ عرب وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جلدی میچور ہوتے ہیں. یہاں 20 سال کا لڑکا بھی ابھی میچور ہوتا ہے, ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو بہرحال 14 سال کا بچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچور ہوتا ہے, لیکن کیا وہ مکلف ہیں شریعت کی نظر میں یا غیر مکلف؟ وہ غیر مکلف ہے. جمہور علماء کا یہی کہنا ہے. غیر مکلف کا مطلب کیا ہے؟ غیر مکلف کا مطلب ہے کہ اگر وہ واجبات پر عمل نہ کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اس میں تمیز, اگرچہ تمیز موجود ہے, چونکہ یہ نابالغ ہیں اسی لیے یہ مکلف نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے چھوٹ دی جائے, جو آپ چاہو کرو, جو آپ کی مرضی ہو وہ کرو, نہیں. بلکہ شریعت نے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے, آپ نے حدیث بہت بار سنی ہوگی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز ترک کرنے پر پیٹو. تو یہ حکم بچے پر نہیں ہے, یہ اس کا مخاطب بچہ نہیں ہے, اس کا مخاطب کون ہے؟ بچے کا ولی, بچے کا ولی مخاطب ہے. تو بہرحال والصبی جو ہم نے کہا جو غیر مکلف ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نابالغ بچہ ہے. غیر ممیز وہذا بالاجماع, اب جو بچہ غیر ممیز ہے, ابھی میچور نہیں ہوا ہے, تو اجماع ہے کہ وہ غیر مکلف ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیونکہ لأن القلم مرفوع عنہ حتی یبلغ, چونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تو قلم اس پر اٹھایا گیا ہے. یعنی قلم کا اٹھانا کیا ہے؟ نہ تو اس کے لیے اب گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. البتہ اگر اب بچہ, یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے, بچہ مثلا اس نے روزے رکھے, کیا اسے ثواب ملے گا کہ نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جو بچہ ممیز ہوگا, میچور ہوگا, اسے اس کا ثواب ملے گا. جو میچور ہیں, نابالغ ہیں لیکن میچور ہیں, وہ جو بھی نیکیاں کرے گا, جو بھی خیر کے اعمال کرے گا, اس پر اسے اجر دیا جائے گا, ثواب لکھا جائے گا. لیکن گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اگر وہ گناہ کرے گا تو لکھے نہیں جائیں گے. لیکن البتہ اگر وہ مثلا نقصان کرے کسی کا نقصان کرے, چھوٹا بچہ ہے, کسی کو اس نے دھکا دیا, وہ مر گیا مثلا, یا اسے بہت نقصان ہوا, یا مثلا کسی کی کھڑکیاں توڑی, کسی کا شیشہ توڑا, اگرچہ اس پر گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا ولی جو ہے وہ مکلف ہے کہ وہ اس کی ضمان ادا کرے, اس کا جسے ہم کہتے ہیں حجرانہ ادا کرے. اس کی دلیل ہے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن 3, مشہور حدیث ہے, سنن ابو داود کی حدیث ہے, اور بھی کئی کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے, صحیح حدیث ہے. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن 3, تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا. عن النائم حتی یستیقظ, ایک تو سویا ہوا, جو حتی یستیقظ, جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے.
وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المجنون حتی یعقل، اور اسی طرح مجنون جب تک کہ اسے عقل نہ آئے. تو ان تینوں سے قلم اٹھایا گیا ہے. اس میں صاف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعن الصبی حتی یحتلم. یحتلم احتلام سے کیا ہوتا ہے؟ بالغ ہوتا ہے. تو اس سے صاف ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑکا جب تک بالغ نہ ہو جائے تو اس پر قلم اٹھایا گیا ہے. اس کے لیے ثواب گناہ وغیرہ نہیں لکھے جاتے، ثواب لکھے جاتے ہیں لیکن اگر وہ ممیز ہو. تو یہ اس کی واضح مثال ہے. اسی طرح مصنف نے مجنون کا بھی ذکر کیا، والمجنون، صبی کے بعد مجنون کا ذکر کیا. ہوا فاقد العقل. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل زائل ہوئی ہو. فاقد العقل، جسے عقل نہ ہو، جسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ جو کرتا ہے اسے معلوم ہی نہیں یہ اچھا کام ہے کہ برا کام، اسے معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مجنون، پاگل ہے. لا يدخل فی التکلیف، یہ بھی تکلیف میں شامل نہیں ہے، یہ بھی مکلف نہیں ہے جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. تو مصنف نے اس میں تین کو استثناء کیا. ایک تو ہے صاحی، جو کسی فعل کو کرنے یا محظور کسی محظور سے رکنے سے وہ غافل ہو جائے، اسے بھول جائے. والصبی، اور بچے سے مراد یعنی نابالغ. والمجنون، اور مجنون پاگل. غیر داخلین فی الخطاب، یہ خطاب میں شامل نہیں ہے، یہ غیر مکلف ہے. اب مسئلہ یہ ہے، بچے اور مجنون کے بارے میں ہم نے سنا وہ تو غیر مکلف ہے، لیکن اگر وہ کسی کا نقصان کرے تو اس کی جو ضمان ہے وہ ان کا ولی ادا کرے گا. ولی پر لازم ہے کہ وہ اس کی وہ ضمان ہے وہ ادا کرے. اب ہے مسئلہ، کوئی شخص پوچھے گا کہ بچے اور نابالغ بچہ اور مجنون جو پاگل ہے اس کی مال میں تو زکوٰۃ واجب ہے. معلوم ہے کہ پاگل غیر مکلف ہیں، بچہ بھی غیر مکلف ہے، لیکن ان کے مال میں اگر ان کا مال زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ کیسے واجب ہے؟ اگر اب ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو معلوم ہوا وہ کیا ہے؟ وہ مکلف ہے، نہ کہ غیر مکلف. اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ احکام ایسے ہیں جنہیں شریعت نے کوئی سبب وضع کیا ہو، جن کے لیے شریعت نے کوئی سبب وضع کیا گیا. شریعت نے کسی شے کے لیے، کسی حکم کے لیے سبب وضع کیا. مثلا زکوٰۃ کے لیے شریعت نے سبب وضع کیا. وہ سبب کیا ہے؟ مال کا نصاب تک پہنچنا. اب اس میں شریعت نے یہ نہ رکھا کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کس کا مال نصاب تک پہنچ گیا. نہیں، ایسا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ شریعت نے ایک خاص مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، خاص مصلحت، فقیر، مساکین وغیرہ، ان کی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اس کے لیے ایک سبب رکھا. اب جب سبب پر یہ حکم ہے تو یہ حکم کیا رہا؟ یہ حکم وضعی رہا. اسے ہم حکم وضعی کہیں گے، نہ کہ حکم تکلیفی. تو علماء اسے حکم وضعی میں شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجنون اور بچے کے مال میں زکوٰۃ ہونا یہ کیا ہے؟ حکم وضعی ہے. اور ادا بھی کون کرے گا؟ ان کے مال سے زکوٰۃ ادا کون کرے گا؟ ان کا ولی، نہ کہ یہ خود، کیونکہ یہ خود یہ معاملات وغیرہ طے نہیں کر سکتا. ان کا ولی مخاطب ہے کہ وہ ان کے مال سے زکوٰۃ نکالے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو مجنون اور بچے کے مال میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکم وضعی ہے، نہ کہ حکم تکلیفی. مسئلہ، اب کوئی شخص جو ساہی ہے، جو شخص بھول گیا، نسیان جسے ہوا، اب اس نے نسیان کی حالت میں تو یہ غیر مکلف ہے، لیکن کیا اس سے اگر اسے بھول ہوئی، اس نے کسی فعل پر عمل نہیں کیا، کیا اب وہ بری الذمہ ہوا کہ نہیں؟ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کی تفسیر علماء بیان کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یا تو حکم، یا تو امر ہوگا یا تو نہیں ہوگی. کسی کے کرنے کا حکم ہوگا، کسی فعل کو سر انجام دینے کا حکم ہوگا، یا کسی محظور سے رکنے کا حکم ہوگا، کسی فعل سے رکنے کا حکم ہوگا، جسے ہم امر اور نہیں کہتے ہیں. یہ دو قسم کے
ہم حکم پاتے ہیں شریعت میں. اب جس کا تعلق محظور سے ہے، منہیات جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی فعل سے رکنا، اس میں نسیان اور جہل عذر ہیں. اس میں نسیان اور جہل عذر ہیں. مثلا نماز میں واجب ہے کہ انسان کے کپڑے کیا ہو؟ صاف ستھرے ہو. اب اگر انسان کو معلوم ہے کہ میرے کپڑے گندے ہیں، کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس نے اس حالت میں نماز ادا کی، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس میں یہ کپڑے گندے ہیں، تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. اب ایسا شخص ہیں، دوسرا شخص ایسا ہے جس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے کپڑے میں کسی جگہ نجاست لگی ہوئی ہے. اب اس نے اسی حالت میں نماز ادا کی. نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ میرے کپڑوں میں نجاست، گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اسے کیا ہوا؟ اس سے بھول چوک ہوئی، اسے جہل ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. تو علماء کہتے ہیں اس میں جہل اور نسیان عذر قبول کیا جائے، عذر مانا جائے گا. جہل اور نسیان عذر مانا جائے گا. اسے دوبارہ اس عمل کو ادا کرنے کی طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ نجاست سے دور رہنا یہ کیا ہے؟ یہ مأمورات میں شامل نہیں ہے بلکہ منہیات میں ہے. یہ منہیات میں شامل ہے. اس سے شریعت نے روکا ہے. اسی طرح اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے مأمورات، جسے شریعت نے حکم دیا کہ اس پر عمل کرو. مثلا نماز میں ہم مثال دے سکتے ہیں، مثلا رکوع سجود وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ مأمورات میں سے ہیں. تکبیر تحریمہ یہ کیا ہیں؟ مأمورات میں سے ہیں. اسی طرح رکوع سجود وغیرہ یہ بھی مأمورات میں سے ہیں. اگر انسان کو اس میں اب نسیان ہوا، کسی شخص نے نماز میں کسی رکعت میں ایک ہی سجدہ دیا، دوسرا سجدہ نہیں دیا، اب نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد اسے یاد آیا، یا کسی دوسرے شخص نے کہا کہ آپ نے صرف ایک ہی سجدہ دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے یہ نماز یا یہ رکعت ریپیٹ کرنی ہوگی، کیونکہ یہ کن میں شامل ہے؟ مأمورات میں شامل ہے. اس میں جہل اور نسیان عذر نہیں مانا جائے گا، اگرچہ یہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کے کرنے کا حکم دیا جائے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں علماء نے بہت سارا کلام کیا ہے. علماء کی کتابوں میں آپ مشہور یہ دیکھیں گے کہ علماء یہی کہتے ہیں کہ جو فعل المحظور ہیں ان میں یعفى عنہ بالجہل والنسیان، محظورات میں نسیان اور جہل عذر مانا جائے گا، لیکن مأمورات میں اسے عذر نہیں مانا جائے گا. اگرچہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اسے اس کے کرنے کا دوسری مرتبہ اسے کرنے کی طلب دی جائے گی، اسے لازماً وہ دوسری مرتبہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا. تو اس کے متعلق میں نے صرف ایک قول یہاں مینشن کیا ہے، وہ ہے امام ابن دقیق العید. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور عالم ہے، بہت ہی دقیق عالم ہے، اصولی عالم ہے. انہوں نے عمدۃ الاحکام کی ایک مشہور شرح لکھی ہے، بہت ہی عمدہ شرح ہے، بلکہ سب سے بہترین شرح ہے عمدۃ الاحکام کی، وہ ہے احکام الاحکام. اس کا نام کیا ہے؟ احکام الاحکام. ان کی شرح ہے عمدۃ الاحکام. عمدۃ الاحکام آپ کو پتہ ہے فقہ کی کتاب ہے، اس میں صرف صحیحین کی احادیث جمع کی گئی ہیں فقہ کے بارے میں، کتاب الصلاۃ، طہارہ وغیرہ، اس میں صرف صحیحین کی احادیث مصنف نے لائی ہیں. تو اس کی شرح کس نے لکھی ہے؟ اس کی شرح لکھی ہے ابن دقیق العید، اس کا نام ہے احکام الاحکام. بہت ہی عمدہ شرح ہے. وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کی شرح میں ڈسکس کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَأْمُورَاتِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الْأَمْرِ لَمْ يُعْذَرْ فِيهَا بِالْجَهْلِ. یہ حدیث جو ہے جس کے تحت ابن دقیق العید ایسا فرماتے ہیں، وہ حدیث ہے اس شخص کے بارے میں جس نے نماز سے پہلے ہی قربان کیا، جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کی، جانور کو قربان اضحیہ کی. اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے فرمایا آپ
نہیں کرو، وہ کیا ہے، وہ تو عام یہ ہے ذبیحہ کا جانور، عام ذبیحہ ہے، وہ اضحیہ اسے شمار نہیں کیا جائے گا، اسے قربانی نہیں کہا جائے گا۔ اب پھر سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اسے پھر سے کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے تحت ابن دقیق العید فرما رہے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ جو مأمورات ہیں، مأمورات یعنی اوامر، جن کا حکم، جن کے کرنے کا حکم دیا جائے، اذا وقعت علی خلاف مقتضی الامر، جب ان پر یا تو ان پر عمل نہ کیا جائے یا اس طرح سے عمل نہ کیا جائے جس طرح اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، لم يعذر فیہا بالجہل، تو اس میں جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا۔ جیسے اس صحابی کو معلوم نہ تھا کہ عید نماز سے پہلے اگر عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ عید نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، یہ لازم ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جہل عذر نہیں مانا، بلکہ پھر سے کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے تحت امام دقیق العید فرما رہے ہیں کہ جہل میں مأمورات میں جہل عذر نہیں مانا جائے گا۔ وفرق بینہما بان المقصود من المأمورات اقامت مصالحها، اب مأمورات اور محظورات میں کیا حکم ہے؟ محظورات میں تو جہل اور نسیان عذر مانا جائے گا۔ اب ابن الدقیق العید ان میں کیا فرق ہے وہ فرق بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ جو مأمورات ہیں ان میں مقصد کیا ہے، مأمورات کا مقصد کیا ہے؟ اقامت مصالحها، اس کے جو مصالح ہیں اس پر عمل کیا جائے، وہ مصالح وہ وقوع پذیر ہو، وہ تبھی نمایاں ہوں گے جب کسی فعل پر عمل کیا جائے گا، تو وہ مقاصد نمایاں ہوں گے جب کسی فعل پر عمل کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِفِعْلِهَا، یہ مقاصد، یہ مصالح کیسے حاصل ہوں گے؟ عمل کے جو مصالح ہیں، وہ مصالح کیسے حاصل ہوں گے؟ صرف اور صرف اس کے کرنے سے۔ وَالْمَنْهِيَاتُ مَزْجُورٌ عَنْهَا بِسَبَبِ مَفَاسِدِهَا، جو منہیات ہیں وہ کیا ہیں؟ ان سے روکا گیا۔ کیوں؟ بسبب مفاسدها، کیونکہ اس کے مفاسد ہیں، ان مفاسد کی وجہ سے ان سے روکا گیا۔ امتحانا للمکلف بالانکفاف عنها، یہ مکلف کے لیے ایک امتحان ہے کہ یہ آزمائش ہے کہ وہ ان سے رک جائے، وہ ان پر عمل نہ کرے۔ وذلك انما يكون بالتعمد لارتكابها، اب یہ کب ہوگا؟ یہ مفاسد وغیرہ یہ کب ہوں گے؟ جب ان پر عمدن قصدن عمل کیا جائے گا، جب ان پر عملاً قصدن ان کا ارتکاب کیا جائے۔ وَمَعَ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ لَمْ يَقْصِدِ الْمُكَلَّفُ ارتكاب المنہی، لیکن اگر جب کسی مکلف نے عمدن قصدن ایسا نہیں کیا تو نسیان اور جہل میں، وَمَعَ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ لَمْ يَقْصِدْ الْمُكَلَّفُ ارتكاب المنہی، جب نسیان اور جہل کی حالت میں کہ ان کا ارتکاب کرے، کہ ان کا منہیات کا ارتکاب کرے، کسی حرام چیز کا ارتکاب کرے، لیکن کس حالت میں؟ نسیان اور جہل کی حالت میں، تو اس وقت وہ قصدن اس پر عمل نہیں کرتا، قصدن اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ فَعُذِرَ بِالْجَهْلِ فِيهِ، تو اس میں اس وقت فَعُذِرَ بِالْجَهْلِ فِيهِ، تو اس میں اس وقت اسے جہل کا عذر دیا جائے گا، اسے اس وقت اس کا عذر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ عمدن قصدن اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کے برعکس جو مأمورات ہیں، مأمورات میں یہ عذر مانا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے مصالح تبھی نمودار ہوں گے جب ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو ایسا ہم علماء کی کتابوں میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جب بھی آپ خاصتاً فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسائل میں ایسا ذکر کیا جاتا ہے کہ محظورات میں، منہیات یا محظورات میں نسیان اور جہل عذر مانا جاتا ہے، لیکن مأمورات میں نسیان اور جہل عذر نہیں مانا جاتا۔ اس کی مثالیں آپ اب فقہ کسی باب پر بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ نمازوں میں بھی شامل ہے، طہارہ میں بھی شامل ہے، روزے میں بھی شامل ہے وغیرہ، تو آپ اس کا خود سے اس کا قیاس کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ مأمورات میں جہل اور نسیان عذر نہیں ہے، اور محظورات میں
جہل اور نسیان عذر مانا جائے گا. تو جو شخص مثلا کسی شخص نے نماز عصر ادا نہیں کی, وہ بھول گیا, اسے پتہ ہے کہ میں نے شاید نماز ادا کی, اب اسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کسی نے کہا آپ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی, یا خود اسے یاد آیا کہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی, تو اسے کیا حکم دیا جائے گا کہ اس کو لازماً آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا. برعکس اس کے کہ جو شخص مثلا نماز ادا کرے نجاست کی حالت میں, اس کے لباس میں گندگی لگی ہوئی ہو, تو نماز ادا کرنے کے بعد اسے دوبارہ اسے ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, کیونکہ نجاست سے رکنا, لباس کا پاک ہونا, لباس میں نماز کی حالت میں لباس کا نجس گندگی سے پاک ہونا, یہ کیا ہے, یہ منہیات میں شامل ہے کہ آپ گندگی سے دور رہو, نماز میں یا لباس میں گندے لباس میں نماز ادا نہ کرو, یا اسی طرح یہ جو جگہ ہے, جس جگہ میں گندگی ہو وہاں نماز ادا نہ کرنا, یہ کن میں شامل ہے, یہ منہیات میں شامل ہے. اسی لیے اس میں نسیان اور جہل کو عذر مانا جائے گا. البتہ عمدن قصدن اگر ایسا کوئی کرے تو اس کی نماز یا اس کا وہ عمل باطل مانا جائے گا, اسے پھر سے وہ دوبارہ عمل کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد لا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي